اور سنائیے کیا حال چال ہے؟ جی سر، دعائیں ہیں آپ کی۔ اچھا، چھٹیاں تو ختم ہو گئی ہیں۔ جی سر۔ ہم، اب کیا کرنا ہے؟ سر پڑھائی۔ پڑھائی؟ اس کا مطلب کہ چھٹیوں میں پڑھائی نہیں کی گئی؟ نہیں سر، کلاسز کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ اچھا، کلاسز کے حوالے سے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ ابھی کورونا کے کیسز جس طرح سے اس میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے، اور جس طرح سے اخبارات میں اور دوسرے میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں، اور اس کی روشنی میں یونیورسٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن یونیورسٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ایم اے کی کلاسز اور پی ایچ ڈی کی کلاسز جو ہیں وہ آف لائن موڈ میں چلیں گی، یعنی کلاس روم والی پڑھائی ہوگی۔ یو جی کلاسز کے لیے جو انڈر گریجویٹ کلاسز ہیں جس کا آپ لوگ حصہ ہیں، اس کے لیے یہ رائے بنی ہے کہ ان کو آن لائن پڑھایا جائے گا، آن لائن۔ تو سب کچھ منحصر ہے وقت پر اور حالات کی نزاکت پر۔ تو ابھی جب تک کوئی فیصلہ آف لائن کا نہیں ہو جاتا تب تک ہم لوگ آن لائن ہی جڑیں گے، اور ذاتی طور پر میرا یہ ماننا ہے کہ ابھی کچھ دنوں تک کے لیے آن لائن کلاسز گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ جی سر۔ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، تو آپ لوگ ذہنی طور پر تیار رہیں کہ کلاسز آن لائن ہوں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ کلاسز ہوں گی انشاءاللہ ریگولر، ہے نا، جس طرح اس سے پہلے ہم لوگوں نے کوشش کر کے نصاب مکمل کیا تھا۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر، آ سر۔ رہی ہے۔ ہاں، جس آ طرح سے رہی سر۔ کوشش کر کے نصاب مکمل کیا تھا، اسی طرح سے اگر آپ لوگوں کا کوآپریشن رہا، تعاون رہا، تو مجھے امید ہے کہ ہم لوگ پڑھائی ٹھیک ٹھاک کر لے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، جو ایک مقصد ہوتا ہے کسی پرچے کو، کہ اس پرچے کی تکمیل کے بعد طلبہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے، اتنا سیکھ لے جائیں گے، تو کوشش کریں گے کہ اس منزل تک ہم لوگ پہنچ سکیں۔ تو ظاہر ہے کہ آفیشیلی کلاس جو ہے 22 مارچ سے چل رہی ہے، لیکن ادھر ہولی اور دوسرے سب تہواروں کی وجہ سے پڑھائی یا بچے اس طرح سے کلاسز میں آ نہیں سکے۔ اس دوران کووڈ کا اعلان ہو گیا، اور یونیورسٹی نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب وہ کلاسز کو اس طرح سے جاری رکھے گی۔ تو اس سیمسٹر میں جہاں تک میرا خیال ہے آپ لوگوں کو 4 پرچے پڑھنے ہیں۔ جی سر۔ ہاں، 4 پرچے پڑھنے ہیں، جن میں سے 2 پرچے کور کے ہوں گے، شاید 13 اور 14 ہیں کیا؟ جی سر۔ ہاں، اور باقی 2 پیپر ڈی ایس سی کے ہوں گے۔ تو ڈی ایس سی میں شاید چوائس ہے کہ نہیں ہے جس طرح اس سے پہلے تھی؟ سر ایک پیپر میں ہے صرف شاید۔ کس میں ہے؟ سر طنز و مزاح یا ڈرامہ؟ طنز و مزاح یا ڈرامہ میں ہے نا؟ جی قصیدے والے میں نہیں ہے؟ نہیں ہے سر جی۔ تو قصیدے والا حصہ مجھ کو دیا گیا ہے، تو ہم یہ مان کر کے چلیں کہ اس میں تقریباً کتنے بچے ہوں گے؟ سر 35۔ 35 بچے ہوں گے۔ تو 35 بچوں میں مجھ کو چھوڑ کر کے اس میں 8 لوگ شامل ہیں، پہلا دن ہے، کوئی ایشو نہیں ہے نا۔
آپ لوگ ذاتی طور پر اس طرح کی کوشش کیجئے کہ کلاس میں بچے شامل ہوں. وجہ کیا ہے کہ جب آن لائن کلاسز چلتی رہتی ہیں تو بہت ساری دشواریاں بھی رہتی ہیں، ہے نا. اساتذہ بہت مدد کرنے کی اس طرح سے پوزیشن میں نہیں ہوتے. پڑھانے کو تو پڑھا دیتے ہیں، ہے نا، لیکن جو دوسری کارروائیاں ہوتی ہیں تو اس میں سب کا ہاتھ بدھا رہتا ہے. تو بچے اگر اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو دشواری نہیں ہوگی، ہے نا. جو ایک ٹارگیٹ ہے کلاس میں اٹینڈنس کا، اس کو پورا، اس کو کم سے کم حاضری کی حد تک پورا رکھیں. پڑھائی انشاءاللہ ہم لوگ کر ہی رہے ہیں، کر لے جائیں گے، ہے نا. تو ہمارے ذمے اس سیمسٹر میں آپ لوگوں کے ساتھ قصیدے والا حصہ دیا گیا ہے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا نصاب آپ لوگوں کو مل گیا ہے یا ابھی ملنا باقی ہے. سر مل چکا ہے. مل چکا ہے؟ اچھا، تم لوگ ٹھیک ہے، ایڈوانس ہو، ہے نا. کیا اس سے پہلے قصیدے کو کسی طرح سے قصیدے سے کسی طرح متعارف ہونے کا کوئی موقع ملا ہے؟ جی سر، مختصراً. مختصراً مطلب یونیورسٹی میں پیپر کی حد تک یا کس حد تک؟ نہیں سر، پیپر کے حد تک نہیں سر، مثالوں کے طور پر. مثالوں کے طور پر، اصناف شعر کے طور جی پر، یا جی یہ جی سر. شعری صنف ہے اس کی حیثیت سے، ہے نا. جی سر. تو چلیے کوشش کریں گے کہ کچھ قصیدے بھی پڑھ لیے جائیں اور قصیدے کی افادیت اپنے زمانے میں کس طرح سے تھی، آج کس طرح سے ہے، اس پر کچھ گفتگو ہو جائے گی. دو چار قصیدہ نگاروں کے قصیدے پڑھ کر کے اور ایک دوسرے کے امتیازات کیا ہیں، کیسے ایک قصیدہ نگار دوسرے قصیدہ گو سے مختلف ہے، اور قصیدہ نگاری کی ابتدا یا اس کے مختلف مراحل کس طرح سے ہیں. جس طرح مرثیے کا معاملہ تھا، کم و بیش اسی طرح قصیدہ بھی آگے بڑھا ہے. اور دہلی میں تو مرثیہ تھوڑا کم تھا، لکھنؤ میں اس کو دور عروج حاصل ہوا تھا. لیکن قصیدے کے باب میں دہلی اور لکھنؤ دونوں برابر ہیں. کیا خیال ہے؟ جو ہمارے بڑے قصیدہ گو شاعر ہیں، مرزا محمد رفیع سودا ہوئے، ذوق ہوئے، انشاءاللہ خان انشاء ہوئے، اس کے علاوہ خود غالب کا نام ہے، یہ تمام کے تمام شعرا جو ہے دہلوی دبستان سے تعلق رکھتے ہیں. انشاءاللہ خان انشاء ایک طرح سے دونوں کے بیچ کی کڑی کہے جا سکتے ہیں، جو رہنے والے دلی کے تھے، پیدا مرشد آباد میں ہوئے، اور جوانی اور ضعیفی کا جو دور تھا، یعنی جو شہرت اور عروج کا جو زمانہ تھا، وہ لکھنؤ کا تھا ان کا. تو اس طرح سے قصیدے کی ابتدا جو ہے وہ دکن سے تسلیم کی گئی ہے. اس نے ترقی کے بہت سارے مرحلے دہلی میں طے کیے اور اخیر میں لکھنؤ میں آ کر کے اس نے ایک نیا دور دیکھا. اور اس کے بعد جب 1857 کے بعد جب ہندوستانی سیاست کی بساط الٹ گئی، جب دربار ختم ہو گئے اور درباروں کے بجائے اس ملک کے حکمرانی انگریزوں کے ہاتھوں میں آ گئی، تو قصیدہ سمجھیے کہ اپنا کردار ادا کر چکا. زندگی کا جو پرانا نظام تھا وہ بدلنا شروع ہو گیا، ہے نا. پہلے دربار ہوا کرتے تھے، درباری شاعر ہوا کرتے تھے، ملک الشعراء ہوا کرتے تھے.
اور یہ تمام کے تمام جو عہدے اور مرتبے تھے وہ ایک شخصی حکومت کی دین تھے، شخصی حکومت کی دین تھے، جہاں بادشاہ کے چشم و ابرو پر اور اس کے اشارے پر حکومتیں چلتی تھیں۔ زمینداری کا اور جاگیرداری کا ایک پورا نظام تھا۔ تو ان حالات میں قصیدہ زیادہ فروغ پا رہا تھا، ہے نا۔ شخصی تعریف تو ہر کسی کو پسند ہے نا، اللہ میاں کو بھی، رسول پاک کو بھی، اور اس کے بندوں کو بھی، تو وہ انسانی خاصہ ہے۔ اور شخصی حکومتوں میں اس طرح کی شاعری، جس کو ہم لوگ اگر 20ویں اور 21ویں صدی کے مزاج سے دیکھیں تو شاید ہم یہ کہیں کہ خوشامدانہ شاعری، ہے نا، خوب پرورش پاتی ہے، خوب برگبار لاتی ہے، انعامات بھی ملتے ہیں۔ وہ ایک بہت بنیادی مقصد ہوتا تھا قصیدوں کا کہ شعراء کرام اسی غرض سے قصیدے لکھتے تھے۔ اور جب آپ قصیدے کے مختلف اجزاء پر گفتگو کریں گے یا اس پر جب مزید مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے شعراء کرام دنیاوی مال و متاع کی خواہش میں اور ایک خاص مقصد کے لیے اپنا زور قلم صرف کیا کرتے تھے۔ اور یہ روایت قصیدوں کی ہندوستان کی دین اس طرح سے نہیں ہے، یہ عرب سے آئی ہے، یہ ایران سے آئی ہے۔ تو قصیدوں کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہم کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا پڑے گی کہ اس کی ابتدا اور اس کی شروعات ہوئی کہاں سے تھی۔ اور اگر ہم عربی اور فارسی قصائد میں اس کا ماخذ اور اس کا سرچشمہ تلاش کرنا چاہیں گے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ عربی اور فارسی زبانوں میں قصیدے کی روایت کیا تھی، اس کے اجزاء کس طرح سے تھے، اور کیوں کر یہ پورا سیٹ اپ، یہ پورا نظام بدل سا گیا۔ جب ہم عربی قصیدوں کی بات کریں گے تو اسلام کے ظہور سے پہلے جو عرب شاعری تھی، جس کو ہم لوگ جاہلی دور کہتے ہیں، اس میں قصیدوں کی بڑی کثرت تھی، بہت کثرت سے قصیدے لکھے گئے تھے۔ تو ہم کو سرسری طور پر ہی صحیح یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان قصائد کے خصائص کیا تھے، خصوصیات کیا تھے، موضوع کی حد تک، لفظیات کی حد تک، اور ٹارگٹ کی حد تک، کس غرض سے قصیدے لکھے گئے تھے، کن لوگوں کے لیے لکھے گئے تھے، کس نیت سے لکھے گئے تھے، مقصد کیا تھا۔ اور جب وہاں سے سفر کرتے ہوئے ہم ایران کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں تو قصیدوں نے وہاں کس طرح سے اپنا رنگ جمایا۔ بہت آسانی سے ہم لوگ ذوق کو خاقانی ہند کہتے ہیں، تو خاقانی کی کیا خصوصیت تھی؟ انوری کہہ دیتے ہیں مرزا محمد رفیع سودا کو، تو ظاہر ہے کہ انوری اس سے بڑا شاعر رہا ہوگا سودا سے، جس بھی وجہ سے رہا ہو، جو بھی اس کے خصائص رہے ہوں، ہاں، تو اس کو بھی تھوڑا سرسری طور پر سمجھنا پڑے گا۔ یعنی اس بات کا اجمالی جائزہ کہ عربی میں قصیدہ نگاری کی سرسری تاریخ اور فارسی میں بھی قصیدہ نگاری کی سرسری تاریخ، اجمالی جائزہ۔ اس کے بعد ہندوستان میں، تو ہندوستان میں اردو زبان کے ساتھ یہ بات آپ لوگ پچھلی کلاس میں پڑھ بھی چکے ہیں، دکن، ہے نا، شمالی ہندوستان کی زبان،
اور دکن میں ادب کی شروعات ہوئی تو اس کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا. وجہی نے کس طرح کی شاعری لکھی, بہت سرسری ذکر ہوگا اس کا, ہے نا, تاکہ جو تاریخی ارتقا رہا ہے اس کے تسلسل کو تھوڑا سا سمجھ لیا جائے, اور یہ بھی اندازہ لگا لیا جائے کہ کس طرح سے چیزیں اور کس طرح سے عناصر بدلتے رہے ہیں مختلف دور میں. شخصی حکومت جنوبی ہندوستان میں بھی تھی, شمالی ہندوستان میں بھی تھی, دلی میں بھی تھی, رامپور میں بھی تھی اور لکھنؤ میں بھی تھی. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے وہ چیزیں بدلتی رہی ہیں, الفاظ کی حد تک, زبان کی حد تک. اور ایک آخری چیز جو ہم لوگوں کو اس میں خاص طور پر توجہ دینا چاہیے وہ یہ کہ قصیدوں نے ہمارے ادب میں یا قصیدوں نے ہماری زبان کے خزانے میں کس طرح کا اضافہ کیا ہے, کس طرح کا اضافہ کیا ہے, اس کے فائدے کیا ہے. قصیدے آج تو لکھے نہیں جا رہے ہیں, اب آج کل پرشستی پتر لکھا جاتا ہے. پرشستی پتر کا مطلب ہوتا ہے اردو میں سپاس نامہ, یعنی کسی نثری تخلیق ہوتی ہے جس میں اس کے کچھ کارناموں کا اور کچھ حقائق کا اور کچھ تخیلات کا ذکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سپاس نامہ لکھا جاتا ہے. قصیدے اب تقریباً نہیں کے برابر لکھے جاتے ہیں, اس کی کچھ شکلیں ابھی بھی موجود ہیں. اس پر تم لوگ ذرا غور کرنا کہ اگر ہم آج کے دور میں قصیدہ تلاش کرنے نکلیں تو وہ کون سی اصناف ہیں یا وہ کون سی صورتیں ہیں جن کو ہم قصیدے کی مکمل نہیں تو جزوی صورت کہہ سکتے ہیں. اس کو ذرا تم لوگ بھی غور کرنا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گفتگو تھی یہ بہت ہی تعارفی اور ابتدائی تھی, ہے نا. جب ہم سب لوگ اپنا اگلی کلاسز میں بیٹھیں گے تو تیاری کے ساتھ بیٹھیں گے اور چیزوں کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے. ٹیکسٹ بھی اس میں پڑھنا ہے, اور ٹیکسٹ کی تفہیم پتہ نہیں مرثیوں سے آپ لوگوں نے کیا کچھ سیکھا, یا شعر کا مطلب نکالنے کا کچھ سلیقہ شعور میں اضافہ ہوا یا نقصان میں رہے, یہ سب تم لوگ اپنا سمجھتے رہنا, ہے نا. تو ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ طلبہ کسی طرح سے چیزوں کو سمجھنے سمجھانے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے لائق ہو جائیں, ہے نا. تو میں اپنی بات ابھی فی الحال یہاں روکتا ہوں, اور اگر تم لوگوں کے ذہن میں کسی چیز کے تعلق سے کوئی سوال, کوئی تجسس یا کوئی وضاحت ہے تو تم لوگ باری باری کر سکتے ہو. میری بات مکمل ہو گئی. سر وہ ابھی آپ نے کہا